الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته والليل دجا. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی من تبعهم باحسان الی یوم الدین. اما بعد، سیرت النبی کے کورس کے حوالے سے آج 10واں سبق ہے، جس کا موضوع ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مکی زندگی. جب 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے اندر مستقل عبادت فرمایا کرتے تھے، اسی دوران جبریل علیہ الصلاۃ والسلام آپ کے اوپر پہلی وحی لے کر نازل ہوئے، جس میں سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں تھیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، جس میں یہ پیغام پوشیدہ تھا کہ تعلیم اور علوم سے ہی اس امت کو عروج ملنے والا ہے. اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو پیر کے دن نبوت ملی، 8 ربیع الاول کا دن تھا. اور اسی طریقے سے علماء نے لکھا ہے، یہ جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام غار حرا کے اندر عبادت فرمایا کرتے تھے، اس سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اس امت کو اگر عروج چاہیے تو علوم کے ساتھ ساتھ کچھ وقت کے لیے اللہ تعالیٰ کو یاد بھی کیا کرے، خلوت کے اندر رہ کر اللہ تعالیٰ کی ذات کو سوچے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے. جب یہ علم اور خلوت، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بولنا، اللہ کی محبت کو دل کے اندر بٹھانا، جب یہ چیزیں امت کے اندر آ جائے گی تو اللہ رب العزت امت کو عروج نصیب فرمائیں گے. اور اس وحی کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے حکم تھا کہ دعوت کے دین اسلام کی دعوت کے سلسلے کو خفیہ رکھا جائے. آپ خفیہ طور پہ لوگوں کو دعوت دیا کرتے تھے، اور سب سے پہلے آپ نے ان لوگوں کو دعوت دی جو سلیم الفطرت لوگ تھے اور موحد اور حق پرست تھے، جن میں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، ورقہ بن نوفل، حضرت علی، حضرت ابوبکر، حضرت جعفر بن ابی طالب، حضرت طلحہ، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عثمان، حضرت عمار، حضرت صہیب، حضرت عمر بن عنبسہ رضی اللہ تعالی عنہم، ان تمام حضرات کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دعوت دی اور یہ حضرات مسلمان ہوئے. اور دعوت کے جو نکات تھے جو تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے درمیان مشترک تھے، توحید، رسالت اور قیامت، ان 3 بنیادوں کے اوپر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے امت کو دعوت دی. توحید تو اس اعتبار سے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اسی نے ہم کو پیدا کیا ہے، اور رسالت اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ کا تعارف اور اللہ تعالیٰ کو پہچاننا، کس طریقے سے پہچاننا ہے، وہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ہی سمجھایا کرتے تھے، جس کی وجہ سے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر ایمان لانا فرض ہے. اور قیامت جو کچھ دنیا کے اندر ہو رہا ہے، اس کا بدلہ ایک دن ملنے والا ہے، وہ قیامت کی صورت میں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اور جتنے بھی نبی ہیں، سارے انبیاء انہی 3 بنیادوں کے اوپر لوگوں کو دعوت دیا کرتے تھے. اس کے بعد جب اسلام آہستہ آہستہ پھیلنے لگا اور اسلام کچھ مضبوط ہونے لگا، تو اللہ رب العزت نے اب حکم دیا کہ اب دعوت اذن عام کی جائے اور لوگوں کے سامنے برملا ہو کر اظہار کیا جائے، لوگوں کو دعوت دی جائے. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرتے ہوئے جب لوگوں کو دعوت دی تو قریش کی طرف سے شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا. مصائب کے پہاڑ توڑے گئے اور طرح طرح کی مشقتیں اور مصیبتیں آئی، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم دیا کہ حبشہ کی طرف ہجرت کرے. تو نبوت کے 5ویں سال پہلی ہجرت میں 11 مرد اور 5 عورتوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور دوسری ہجرت میں 86 مرد اور 16 عورتوں نے ہجرت کی حبشہ کی طرف. اور اسی سال یعنی نبوت کے 5ویں سال حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شہادت ہوئی، جو اسلام میں سب سے پہلی شہادت تھی. اور نبوت کے 6 سال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہوئے. اور نبوت کے 7ویں سال جب اسلام بہت ترقی کرنے لگا تو رؤسائے قریش کے تمام سرداروں نے مل کر
مسلمانوں کا سوشل بائیکاٹ کیا، ہر قسم کی مدد اور کھانا پینا ان کے لیے بند کر دیا گیا، اور زندگی ان کے لیے مشکل سے مشکل بنا دی گئی۔ اور 10ویں سال حضرت ابو طالب اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ اس سال کو عام الحزن بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک بہت بڑی جو مدد ابو طالب کی شکل میں تھی، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں تھی، وہ آپ سے اٹھ گئی، تو اس کو عام الحزن بھی کہا جاتا ہے۔ اور اسی سال یعنی 10ویں سال طائف کا سفر بھی ہوا، اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مشقتوں کے اندر ڈالا گیا، تکالیف دی گئی۔ اور 11ویں سال میں مدینے کے اندر اسلام کا آغاز ہوا۔ تو یہ مکی زندگی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مکی زندگی سے خوب سبق حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو صحیح طریقے سے اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر